مجھے بہت سارے دوستوں نے یہاں پر جب میں پاکستان میں آیا اس ایوارڈ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی تقریب کرنی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس میں فورس کر کے لے بھی گئے، اور بہت ساری تقریبات تھیں اور جن میں سرفرسٹ جو ہیں وہ میرے محترم جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں۔ 2 دن پہلے بھی اسی سلسلے کی ایک تقریب تھی، اس سے پہلے 1 ہفتہ پہلے دبئی میں بھی تھی، اور خصوصی طور پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار جس دن مجھے یہ ایوارڈ ملا اسی دن بھی ایک بہت بڑی کالم سے کیا جو مجھ پر، میری ذات پر، میرے کام پر ان کا 19واں کالم تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مجھے جو ایوارڈ ملا ہے اس سے بہت بڑا ایوارڈ ذہن میں آئی تو میں نے اس پہ باقاعدہ کام کیا اور میں اس کو ریسرچ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں، میلاد کی کانفرنس کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ وہاں پہ آتے ہیں، پاکستان سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، نعت خوان حضرات کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ کھانے پکتے ہیں، اور وہاں پر کھانے کھانے والے سارے ہمارے اپنے خالہ حسین چودھری فتح محمد اور ان کی فیملی اور باقی ہیں۔ کبھی ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر جو غریب آدمی مسٹر ڈیوڈ رہتا ہے سامنے کے گھر میں وہ میری ہے، آپ نے ان کو کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں آپ نے ان کو میسج دیا کہ ہمارے پروفٹ کی برتھ ڈے ہے، آئیں ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں۔ یہ سوچ کر میں نے 2016 کے اندر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا ہے، میری اپنی زکوٰۃ 6000 کچھ پاؤنڈ بنی، تو میں نے اس پیسوں سے بجائے کہ وہ مختلف چیریٹیز کو دوں، میں نے ان پیسوں سے ایک باکس بنایا، فوڈ کیٹرنگ میرا بزنس ہے، اس باکس کے اندر ان کا پسندیدہ کھانا پیک کیا اور 500 میل ڈیلی بنا کر 29 لوکیشن پر غریب لوگوں کو وہ کھانا تقسیم کیا، اور اس پروجیکٹ کا نام رکھا رمضان پروجیکٹ میں 6:30 بجے روزانہ ہم ان لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے جو برجز کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈرنک ہیں، جو بے شک ہم نے ان کو کبھی نہیں پوچھتے تھے تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، کوئی ججمنٹ نہیں تھی، کیونکہ میرے وہی تھا کہ وہ رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب پاکستانی نہیں ہے۔ یہ چیز سوچ کر میں نے ان لوگوں کو کھانا دیا، اور وہ کھانا دینے میں میرے ساتھ جو 29 جو والنٹیئر تھے ان میں 80 نان مسلم والنٹیئر تھے، وہ کالج سے یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں جو دیتی، چونکہ میری بیٹی اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کی وہاں میں وائس پریزیڈنٹ تھی، اس نے جب اناؤنس کیا تو ان کے ساتھ بہت ساری بچیاں آ گئی جنہوں نے کیا۔ قاسمی صاحب جب 30 روزے پورے ہو گئے تو روزوں کے بعد ایز یوزل آپ کو پتہ ہے کہ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایریا ہے کنگسٹن، اس کی ہائی اسٹریٹ سے میں گزر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، یاد رہے کہ وہ جو باکس تھا وہ اتنا بڑا باکس تھا، اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا تھا دس از دا ہولی منتھ آف رمضان، رمضان کو ہم نے بولڈ کر دیا تاکہ ان کے میسج جائے کہ رمضان کیا ہے، نیچے تھا فوڈ فار یو فرام مسلم بردر اینڈ سسٹر۔ اس آدمی نے مجھے آواز دی پیچھے سے، ہے مسٹر رمضان، میں نے چونکہ اس کا پروننسیشن ڈفرینٹ تھا میں اس کو جج نہیں کر سکا، میری وائف نے مجھے کہا کہ شاید یہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس تقریب سے گزرے تھے تو اس نے تھوڑا سا اٹھا ہے، اس آپ کے پیچھے آ رہا ہے، میں رکا، میں نے اس سے پوچھا are you talking to me؟ کہتا ہے yes Mr. Ramadan, how are you, where is my chicken tikka masala؟ میں نے اس کو بولا کہ وہ تو رمضان تھا، first of all my name is no Ramadan، کہتا ہے yes is your company name؟ میں نے کہا no تم بھول گئے ہو، اوپر لکھا ہوا تھا holy month۔ Then he said oh yes I remember، where is my food؟ I said Ramadan is finished۔ He said when is coming there؟ And I said after 11 months۔ Ladies and gentlemen، وہ آدمی باقاعدہ ایک سکتے میں چلا گیا، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے، میں نے جیب سے 10 پاؤنڈ نکالے، میں نے اس کو دینے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ یہ لوگ کھانا کھا لینا۔ اس نے کہا it's no matter of food, there is something else۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ ڈیورنگ یور رمضان میں نے گاڈ کو ایگزسٹ بلیو کرنا شروع کر دیا تھا کہ گاڈ تو ایگزسٹ کرتا ہے، تو موجود ہے۔ اور آخر جو بات کری یہ وجہ بنی ہے اوپن کچن کی، اس نے کہا
آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے سر نیم سے بلاتے ہیں. میں نے کہا میرا نام چودھری ہے, مسٹر چودھری. اس نے کہا مسٹر چودھری پلیز کین یو آسک یور گاڈ ٹو میک 2-3 Ramadan because your God allow you 2-3 times Ramadan, the many more people like me will start believing in God, and when we start believing in God, definitely crime will be finished and everything will be peace. And ladies and gentlemen, alhamdulillah, میں نے اسی دن نیت کی کہ یا رب کریم مجھے توفیق دینا کہ کوئی ایسا سینٹر ہو جس پر ہم ایک لنگر کھولیں, جس طرح ہندو اور سکھوں کے لنگر وہاں پہ چل رہے ہیں, جس طرح ان کے لیے ان کے سوپ پاؤڈر رکھتے ہیں. تو پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, اس کا نام سید لطیف حسین ہے, وہ مسلم ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑی عالم ہے, جس میں نواز خان صاحب کے وہ ساتھیوں میں ہیں, ان کے سینئرز بھی ہیں. پاکستان میں انور طلباء اسلام کہ وہ پلیٹ فارم سے بہت ساری خدمات انجام دے چکے ہیں, ایک چیریٹی کو چلاتے ہیں. میں ان کا ڈونر ہوا کرتا تھا. میں نے ان کو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا مجھے خواب میں آ کر کوئی میسج دے رہا ہے کہ ہم نے لنگر کھولنے ہیں, آئیں مل کر بیٹھے. ہم نے ارادہ کیا 8 دسمبر 2018 کو وہ لنگر کھولا, جس کا انگلش نام ہم نے اوپن کچن رکھا. اور آج کے دن تک لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا. ایک کلومیٹر وہ کرسمس والے دن بھی کھولتا ہے, وہ عید والے دن بھی کھولتا ہے, وہ دیوالی والے دن بھی کھولتا ہے, بیساکھی والے دن بھی کھولتا ہے. اور اس لیے کھولتا ہے کہ اس دن ہم اسی کے حساب سے سیلیبریشن کرتے ہیں. اگر کوئی آ کر کہے ہم نے نماز پڑھنی ہے, اذان دینی ہے, سب مسجد میں جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے, لیکن جس دن کرسمس ہوتی ہے ہم پریس کو بلاتے ہیں, میلاد النبی پہ ہم عالم کو بلاتے ہیں, تاکہ وہاں پر اور کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. اور جس نے مجھے مسٹر رمضان کہہ کے بلایا تھا, الحمدللہ آج 6 سال کے بعد وہ پہلا وہ, اب اس کا نام محمد رمضان پٹیل ہے. محمد رمضان اسکاٹ ہے, محمد رمضان گرین ہے. جتنے مسلمان وہاں پہ لوگ ہو رہے تھے وہ میرے پاس آتے تھے ایز اے مینٹر اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم اپنا نام کیا رکھیں. تو چونکہ ہم سر نیم تو چینج نہیں کر سکتے, جو ان کے فرسٹ نیم اور مڈل نیم ہوتے ہیں وہ اسلامی طریقے سے جناب برکاتی صاحب جہاں پر تشریف رکھتے ہیں, تو ہم نے وہاں پہ ان کے نام, میں محمد رمضان. اب بہت سارے لوگ ہیں, اور پچھلے 10 دنوں 3 دن پہلے کی بات ہے, جب بھی ہمارے کرنل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, بڑی محبت آپ تشریف لائے. جناب جنرل اسلام حق صاحب میرے شہر میں چلنے کی ہستی ہیں, ہماری پہچان ہے, اور انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ جس پر مجھے وہاں کا سب سے بڑا اخبار ہے دی میٹرو, اور یاد رہے کہ جو میٹرو ہے اس کی جو اشاعت ہے, ڈیلی اشاعت ہے, وہ 17 ملین ہے. ڈیلی 17 ملین فری اخبار ہے, وہ چھپتا ہے پورے یو کے اندر. اس نے مجھ پر 1.5 پیج آرٹیکل چھاپا ہے, مسٹر رمضان اسٹول مشہور. اب میں اوارڈ کی طرف آتا ہوں. اوارڈ کیا ہے؟ میرا اوارڈ تو یہ ہے کہ میں نے وہ فرض کفایہ ادا کیا ہے جو بہت دیر پہلے وہاں کے جانے والے مسلمانوں کو, جو بڑے بڑے سینٹروں کو, جو بڑی بڑی وہاں پہ چیریٹیوں کو چلا رہے تھے, ان کو یہ کر دینا چاہیے تھا, تاکہ آج تک وہاں پر مسلمانوں کے لیے جو لوگ ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کام رائٹس ہوتے ہیں تو جنرل مینوں میں آ کر آپ کو جلوس نہیں نکالنے. جلوس نکالنے والے یہی عام لوگ ہوتے ہیں, یہ رابطہ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں سوچ کا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. آج الحمدللہ جب بھی, اس سے پہلے یہ سچویشن تھی کہ اگر آپ وہاں پر آپ کو بھوک لگی ہے, کسی بھی بندے کو بھوک لگی ہے, تو وہ سرچ کرتا تھا گوگل سے فوڈ فار پاورٹی, فوڈ فار ہوم لیس, فوڈ فار نیڈی پیپل, فوڈ فار ریفیوجیز. تو وہاں پر گردوارہ آتا تھا, 7 میل پہ گردوارہ ہے, 3 میل پہ مندر ہے, 4 میل پہ کچھ چرچ چل رہا, آپ کو سینڈوچ مل جاتے. 15 فروری 2018 سے پہلے وہاں پر مسلمانوں کا ایک آرگنائزیشن نہیں تھا, ایک آرگنائزیشن نہیں تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں چیریٹیوں میں, میری اس بات کی تائید کریں گے جناب نواز خان صاحب, یہ خود ماشاءاللہ ایک بہت بڑے وہاں پہ کام کر رہے ہیں.
اور یہ کریں گے کہ بلینس کے اندر پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مسلمان دیتے ہیں، اور وہ پیسے سارے کوئی سیریا، کوئی موراکو اور کوئی پاکستان اور انڈیا میں جا رہے تھے. میں نے آواز اٹھائی، جب میں نے یہ آواز اٹھائی کہ وی شوڈ اسپینڈ ایٹ لیسٹ 10 to 15% our charity money in youth. جب میں نے یہ آواز اٹھائی، اس آواز کو ٹیک اپ کیا BBC نے مجھ پر ڈاکومنٹری بنائی. فوراً اس کے بعد وہاں پہ ایک لاٹری ہے، وہ لاٹری والے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو 1.3 ملین پاؤنڈ دیتے ہیں سال کا، 3 سال کا آپ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہاں پہ ایک لوگو لگا دو کہ آپ ہماری سپورٹ سے چل رہے ہیں. 13 لاکھ پاؤنڈ سال کا ایک انہوں نے مجھے کہا. صرف میں نے پیپر سائن کرنے تھے. میں نے کہا اسی کو تو ہم نے ختم کرنا ہے. میں نے یہاں پر صرف اپنے آرگنائزیشن کا نام لکھا ہے تاکہ یہ لوگوں کو میسج جائے کہ مسلمان بھی کچھ کر رہے ہیں. اسی بات کو ٹیک اپ کرتے ہوئے اچانک ایک دن پہ میری کوئی سفارش نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. اس حوالے سے میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں. میرے جہاں کے جو دوست ہیں انہوں نے اس پر لکھا بھی، کہا بھی، لیکن وہاں پر تو یہ سنائی نہیں دیتا. گورنمنٹ کے اپنے لوگوں نے مجھے سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد کہ دیکھا کہ میں کسی کرائم میں، میرے ٹیکس میں کوئی معاملات تو نہیں ہیں، میرے بیک پاکستان میں، بیک ہوم میں ایون میں میرے والدین کو بھی کوئی انوالو نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ایک دن اس بات کو کیبنٹ ریزن سے سیکرٹ ڈیلیگیشن آیا جنہوں نے مجھ سے اپروول لی اور مجھے خاموشی دے دی کہ 18 منتھ سے 24 منتھ تک آپ نے بات بھی کسی سے کرنی تو کل بھی یو ول گیٹ دا آنر. وہ جو آنر ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آنر ہے، وہ مسلمانوں کی آنر ہے، وہ میرے دوستوں کی آنر ہے، وہ میری وہ ٹیم جو اس وقت 500 کے قریب میرے پاس لوگ ہیں. ان میں سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے جو لوگ ہیں وہ آرمی کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، کیبن کرو ہیں، ایئر لائنس کے، مختلف ایئر لائنس کے کیبن کرو ہیں. وہ آتے ہیں اور وہ صرف ثواب کے لیے سے آتے ہیں اور آ کر وہ کام کرتے ہیں. کوئی برتن دھو رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے اور کوئی صاف صفائی کر رہا ہے اور کوئی آدمی کو کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا. میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے نہیں. میں جو کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو بولتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. برٹش انگلش کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو کس طرح آپ کی ہیلپ کریں. تو میں نے کہا کہ سردیاں آ رہی ہیں، سردی میں کچھ لوگ ہیں جن کو کمبل چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بات کر کے بتاتے ہیں. بزنس کلاس کے جو کمبل بہت ایکسپینسو کمبل ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ مجھے 1000 کمبل دیا. ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا. میں اور بھی اپنی گاڑی میں 2-3 کمبل رکھتا تھا. 23 دسمبر کی بات ہے، 2 سال پہلے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ایک ورکر ہیں لیو، اس نے مجھے بولا کہ آئی تھنک دیر از اے مین انڈر دا کارڈ بورڈ از اے مین. میں نے گاڑی روکی تو واقعی وہ کارڈ بورڈ ہل رہے تھے. تو جب دیکھا -3 ٹیمپریچر تھا، میں نے دیکھا کہ اس اندر ایک مین تھا اور وہ بالکل مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسوں پہ ہے. میں نے جلدی سے 2 کمبل ڈھونڈ کر اس کو اوپر یوں ڈال دیے لیو کے ساتھ مل کر جو میرا ورکر تھا. جب اس کے اوپر کمبل آئے 30 سیکنڈ کے بعد اس نے یوں کمبل سے منہ نکالا اور کہا گاڈ از یو. جب اس نے کہا گاڈ از یو تو میں نے کہا نو نو آئی ایم جسٹ آرڈنری پرسن, I'm your friend, I'm a friend of humanity. So he said no, no, if you are not God, God sent you. God sent you. I said what happened? He said I just begged to my God. میں نے جسٹ اپنے رب سے یہ کہا کہ رب اگر تو موجود ہے تو آج کے دن مجھے بچا لے, آج کسی کو بھیج دی جو مجھے کر دے. نہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بنا, نہ میں نے کوئی جو اشعار کیے, یہ میری کمری سی پہن ہے, اس میں بہت ساری باتیں میرے متعلق بتا دی, یہ کہہ دیا وہ کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس سے تو کام ضرور لیتا ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ شاید اللہ نے میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ یہ چھوٹا سا کام ہو جائے. یہ کام ہونے سے پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے, یہ کام ہونے سے مسلمانوں کا نام آگے اونچا ہوا ہے. ہم نے 1 سے شروع کیا تھا, آج ہمارے 4 ہو چکے ہیں. 2025 میں 25 انشاءاللہ اوپن کچن ہو جائیں گے. یہی اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ
तफरीक देना और आखिरी सांस तक इस काम के साथ जुड़े रखना। मैं एक दफ़ा फिर आप हज़रात का बहुत मशहूर